بسم الله الرحمن الرحيم. عن زينب رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عورتوں کی جماعت، زکوٰۃ ادا کرو، گو اپنے زیورات سے ہی کیوں نہ دو۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے باب میں بے حد تاکید بیان فرمائی ہے، یہاں تک کہ خواتین کو الگ سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور چونکہ خواتین کے پاس عموماً زیور ہوتا ہے اور ان کو زیورات سے طبعاً محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات کی باقاعدہ نشاندہی کر کے فرمایا کہ زیورات کو بیچ کر ہی کیوں نہ دینی پڑے، زکوٰۃ ضرور ادا کرو۔ آج ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یاد رکھیے، بنیادی طور پر جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے وہ چار چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، یعنی نہ چاندی، نہ مال تجارت، نہ نقدی، تو جب تک وہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، یعنی نہ سونا، نہ مال تجارت، نہ نقدی ہے، تو جب تک یہ 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ رہا مال تجارت اور نقدی، تو اس کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو۔ یعنی اگر مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یا نقدی جو اپنے پاس موجود ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو زکوٰۃ لازم، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جب ہم یہ درس ریکارڈ کر رہے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 7,10,000 روپے بن رہی ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس 7,10,000 روپے دکان میں موجود ہے، یا اس نے بیچنے کے لیے کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے جو 7,10,000 سے زائد کا ہے، یا کوئی جانور بیچنے کے لیے خریدے ہوئے ہیں، یا کوئی شیئرز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں، یا کسی جگہ کوئی چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے جس میں 7,10,000 سے زائد کا مال موجود ہے، یا کسی جگہ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے شرعی طریقے سے کہ نفع تقسیم ہوتا رہے گا، تو ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، چونکہ مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس نقدی ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، یعنی آج کی تاریخ میں 7,10,000 روپے سے زیادہ ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ جب لفظ نقدی بولا جا رہا ہے تو اس سے مراد وہ پیسے ہیں، یعنی وہ کیش جو آپ کے پاس موجود ہے، اسی طرح وہ پیسے جو کسی بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، جو کسی ایزی پیسہ، جیز کیش اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ لہذا اس حوالے سے جب بھی ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو ہمیں ایک چارٹ بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس میں ہم یہ چیزیں لکھیں گے کہ ہمارے پاس کسی بھی مرد یا عورت کے پاس سونا ہے 5 لاکھ روپے کا، چاندی ہے 1 لاکھ روپے کی، مال تجارت 2 لاکھ روپے، اور نقدی بھی 2 لاکھ روپے، تو یہ ہو گیا 10 لاکھ روپے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے مارکیٹ سے جو قرض لینا ہے، لوگوں کو جو دے رکھا ہے مال وغیرہ، وہ کتنے کا ہے، تو مثال کے طور پہ وہ بھی 1 لاکھ روپے کا ہے، تو یہ ہو گیا 11 لاکھ روپے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہم نے وہ قرض نکال دینا ہے جو قرض ہم نے لوگوں کو واپس کرنا ہے، یعنی مال لیا ہوا ہے لوگوں سے یا کوئی پیسے قرض لیے ہوئے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ وہ قرض ہے 2 لاکھ روپے، تو وہ 2 لاکھ روپے ہم نکال دیں گے، اب یہ رہ گیا 9 لاکھ روپے، تو ہم 9 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو دوستو، زکوٰۃ کے حوالے سے یہ مختصر سی معروضات تھیں جو پیش کی گئیں۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے مسائل پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کی بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کریں اور ان کو اپنا سارا نصاب بتائیں، پھر ان سے نصاب بنوائیں کہ اب ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے، اور وہ حساب کر کے بتائیں گے، اور پوری خوش دلی اور محبت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ حق ہے جو غرباء تک، جو ضرورت مند لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تو علماء سے حساب لگوا کے زکوٰۃ بنائیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔